السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، جیسا کہ آج شعبان کی 28 تاریخ ہے، کل 29 ہو جائے گی، تو پورا امکان ہے کل چاند دیکھ جائے یا پرسوں تو دیکھنا ہی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ہر مہینے کا چاند دیکھنے کا اہتمام فرمایا ہے۔ رمضان کا چاند بہت خاص کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام دیکھا کرتے تھے اور صحابہ کو بھی اس کی تلقین کیا کرتے تھے۔ گویا کہ یہ ایک سنت ہے، ایک نبوی طریقہ ہے، اور رمضان کی خواہشات اس سے ظاہر ہوتی ہیں۔ رمضان کا شوق دکھتا ہے، رمضان آنے کا جذبہ نظر آتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو پہلی بات تو 12 مہینے کے چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن رمضان کا چاند دیکھنے کا خاص کر کے اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان کے چاند دیکھنے کے لیے خاص تاکید فرمائی ہے۔ اور آج کل جو دیکھنے کو ملتا ہے واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، ہر طرح کے پلیٹ فارم پر، کہ ایسا کر لو، یہ چاند دیکھ کر کے یہ وظیفہ پڑھ لو، سورہ اخلاص 11 بار پڑھ لو، طرح طرح کے وظائف ہیں، یا اس طرح سے اس کا ہاتھ کر دو، واللہ عالم۔ لیکن قرآن اور حدیث سے شریعت سے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کا چاند دیکھنے کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور چاند دیکھ کر کے یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ، یعنی کہ اے اللہ، اس چاند کو ہمارے لیے برکت کا، اس سلامتی کا، آسانی بنا کر اس کو ہمارے اوپر نازل فرما۔ اور چاند سے مخاطب ہو کے فرماتے تھے: ربی وربک اللہ، اے چاند، تیرا اور میرا پروردگار صرف اللہ ہی ہے۔ یہ دعا حدیث سے ملتی ہے، اور اس کے کچھ کلمات اور زیادہ ملتے ہیں، جیسے کہ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى لما يحب ويرضى، دونوں طرح سے ہے، تحبو بھی ہے، یحبو بھی ہے، تو یہ الفاظ بھی زائد ملتے ہیں۔ تو ہمیں انہی دعاؤں کے ساتھ چاند کو دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ہمیں چاند دیکھنا چاہیے، کیونکہ اسلام ایک مکمل دین ہے، ایک بالکل مکمل دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ قرآن کی آیت ہے کہ آج ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اسلام نے انسانیت کو کہیں بھی پیاسا اور سسکتا نہیں چھوڑا ہے۔ چاند دیکھنا ہے تو اس کی بھی تعلیمات ہیں، حتیٰ کہ بہت وسیع یہ ایک دین ہے جس نے کوئی بھی گوشہ خالی نہیں چھوڑا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زندگی کے اندر کوئی ایسا مرحلہ آئے کہ اسلامی تعلیمات آپ کو چھوڑ کر کے الگ ہو جائے کہ صاحب اس مسئلے پر اسلامی تعلیمات کچھ نہیں کہتی ہے۔ ایک مکمل دین ہے، ایک مکمل نظام حیات ہے۔ تو چاند دیکھنے کا اہتمام یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، بتایا ہے، اور اس کی دعا بھی بتائی ہے۔ تو اس دعا کی برکتیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا فرماتا ہے اور ان کاموں کی توفیق دیتا ہے جس سے وہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ بعض احادیث میں ملتا ہے نا، وَالتَّوْفِيقُ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَىٰ، کہ ہمیں ان کاموں کی نعمت عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے، جس سے تو خوش ہو جائے۔ تو ہمیں اور آپ کو خاص کر کے کل یا پرسوں، حالانکہ پرسوں یقینی چاند ہے، آپ یہ مت سوچنا کہ اب دیکھنا نہیں ہے، آج تو 30 ہے، چاند تو ہونا ہی ہے، نہیں، ہمیں طریقہ اختیار کرنا ہے، ہمیں سنت کے سمجھ کر۔ بعض علماء نے اس کو واجب تک لکھا ہے، آپ کو بتا دوں میں، لیکن آپ سنت سمجھ کر کے ہمیں اس کو دیکھنا ہے۔ یہ ہمارے رسول کا طریقہ ہے، یہ ہمارے پیغمبر کا طریقہ ہے، ہمیں اس کو جاری رکھنا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص میری امت میں ایسا ہو جو میری کسی سنت کو چھوڑا جا رہا ہو اور اس پر عمل کر لے، تو وہ 100 شہیدوں کے برابر ہوتا ہے۔
تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اور اس ویڈیو کو کیونکہ ایک آدھ ہی دن بچا ہے، زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اپنے دوستوں میں، احبابوں میں، رشتہ داروں میں، اپنے ملنے والوں میں، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس پر عمل کر لیں، لوگ زیادہ سے زیادہ اس پر عمل کریں، اور آپ کے لیے بھی اس کے ثواب میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے اور کسی اچھے سے مسئلے کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔